اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں انتہائی اہم شیطانی وسوسے کے بارے میں بات کریں گے کہ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر چیز بنا کسی خالق کے پیدا نہیں ہو سکتی اور ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا، وہ کیسا ہے اور کس چیز سے ہے، نعوذ باللہ۔ لہٰذا ان وسوسوں سے پریشان نہ ہوں۔ وسوسوں میں مبتلا اشخاص کی تسلی و تسکین کے لیے کہا ہے کہ جس طرح چور اس گھر میں جاتا ہے جہاں کچھ مال و متاع ہوتا ہے، اسی طرح جس دل میں ایمان ہوتا ہے شیطان وہاں آ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ چونکہ شیطان انسان کا اصلی دشمن ہے، وہ انسان کو کسی بھی طرح سکون اور چین سے نہیں رہنے دیتا۔ شیطان کی سب سے پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح انسان کو اس کے خالق کے بارے میں شکوک و شبہات میں ڈال کر اس کو سرے سے ہی بے ایمان و مشرک کر دے۔ اگر شیطان اس عمل میں ناکام ہو جائے تو پھر اس کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ مومن کی اہم عبادتوں، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کے بارے میں شک و شبہات پیدا کر دے۔ خیر شیطان کا سب سے اہم اور خطرناک وسوسہ یہی ہے کہ جب ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے تو پھر نعوذ باللہ اللہ پاک کا خالق کون ہے؟ خیر اگر تو یہ سوال مسلمان کے دل میں پیدا ہو تو اس کا جواب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی غیر مسلم یہ سوال کرے تو اس کا جواب ہم ویڈیو کے آخر میں دیں گے۔ سب سے پہلے یہ جواب دیتے ہیں کہ اگر مسلمان کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ فریڈ ہائل لکھتا ہے کہ اس بات کا امکان کہ دنیا خود بخود وجود میں آئی ہے، یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ہم یہ یقین کر لیں کہ کبھی کوئی ہوا چلی ہو اور کوڑے کے ڈھیر سے ایک ہوائی جہاز بن گیا ہو۔ رچرڈ ڈاکٹر اپنی کتاب دی گارڈ ریلیجن میں لکھتا ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ جہاز خود نہیں بن سکتا، اس کو کسی نے بنایا ہے، اسی طرح یہ دنیا بھی خود نہیں بنی بلکہ اس کو بھی کسی نے بنایا ہے، تو پھر جس نے ان سب کو بنایا ہے اس کو بھی تو کسی نے بنایا ہوگا۔ خیر اگر تو یہ سوال مسلمان کے ذہن میں آئے تو وہ درج ذیل احادیث پر غور کرے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 134 میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ ہی لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو جو شخص ایسا اپنے ذہن میں پائے تو وہ یہ کہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کے پاس شیطان آ کر پوچھتا ہے کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا تو وہ جواب دیتا ہے کہ اللہ نے۔ پھر شیطان پوچھتا ہے زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہتا ہے اللہ نے، یہاں تک کہ شیطان یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ پس اگر تم میں سے کسی کے دل میں یہ سوال آئے تو فوراً پڑھو آمنت باللہ ورسولہ، یعنی میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ ایک دفعہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات پاتے ہیں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا اور وہ کیسا ہے اور کس چیز سے ہے، اسی طرح کی اور چیزیں جن کا بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ اس لیے ہمیں معلوم ہے کہ یہ کبھی باتیں ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ ہم اس پر اعتقاد رکھیں، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ قدیم ہے، ازل سے ہے، ہر چیز کا خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تو ایسے خیالات جو ہمارے دل میں آتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ یہ تو صریح ایمان ہے، اس لیے تم اس وسوسے کو دل میں پانے کے بعد چھڑک دیتے ہو اور اس کو برا سمجھتے ہو تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان اس وسوسے کا شکار ہو تو اس کو دل میں دبا کر نہ رکھے بلکہ فوراً اقرار کرے کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی حدیث میں بائیں طرف 3 دفعہ تھوکنے اور سورۃ اخلاص پڑھنے کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کافر، مشکر، منکر یا عقل پرست انسان یہ سوال کرے کہ ہر چیز خالق کے بغیر نہیں بنتی تو اللہ کا خالق کون ہے، تو ان لوگوں کو قرآن و سنت سے جواب دینا بے سود ہے، کیونکہ وہ تو قرآن و سنت کے ہی انکاری ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم ان سے یہ کہیں گے کہ یہ سوال کرنا اصولی اعتبار سے باطل ہے، بلکہ فی نفسہ سوال بھی ناقص ہے، کیونکہ اگر بالفرض محال اور جدلی طریقے پر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خالق ہے تو فوراً دوسرا سوال پیدا ہوگا کہ اس پیدا کرنے والے خالق کو کس نے پیدا کیا، پھر پیدا کرنے والے کے خالق کو کس نے پیدا کیا۔ اسی طرح کا ایک ایسا سلسلہ اور تسلسل نکل پڑے گا جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، جو کہ عقلاً محال بھی ہے۔ سب سے پہلے ایسے سوالات کرنے والے سے پوچھنا پڑے گا کہ تم خالق کو مانتے ہو؟
اگر وہ ملحد ہو تو اس سے پوچھا جائے کہ کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود پیدا ہو گئے ہیں یا خود پیدا کرنے والے ہیں؟ اب کوئی بھی عقل رکھنے والا شخص یہ نہیں مان سکتا کہ اس نے خود کو خود ہی پیدا کیا ہے، اور نہ ہی مانا جا سکتا ہے انسان خود بخود پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی خالق ضرور ہے اور وہ اللہ ہی ہے۔ چنانچہ جب یہ واضح ہو گیا کہ نہ تو وہ بغیر خالق کے پیدا ہوئے ہیں اور نہ ہی انہوں نے خود کو پیدا کیا ہے، تو متعین ہو گیا کہ ان کو پیدا کرنے والا، ان کو وجود میں لانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ پھر جب یہ کافر، مشرک، ملحد، مجنون اور بے عقل یہ تسلیم کر لیتے ہیں تو ہم ان سے دوبارہ سوال کریں گے کہ کیا خالق مخلوق ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ اسے اجتماع نقیضین لازم آئے گا۔ ہم مزید کہہ سکتے ہیں کہ خالق کے سلسلے میں اصل وجود ہے، کیونکہ اگر عدم اصل ہوتا ہے تو وہ کائنات کو پیدا نہیں کر سکتا، جیسا کہ گزشتہ سطور میں بیان کر دیا گیا ہے کہ معدوم کا خود کو پیدا کرنا ہی محال ہے، وہ کائنات کو پیدا کرے۔ لہٰذا جب خالق کے سلسلے میں اصل وجود ہے تو اس کے سبب وجود اور اس کی خلقت کے بارے میں سوال کرنا ہی سرے سے باطل ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات ازلی ہے، اس کا وجود اس کی ذات سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر ہم کہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، چنانچہ کائنات کا کوئی خالق ہے، پھر اس کائنات کو پیدا کرنے والے کا کوئی خالق ہے، پھر اس کے پیدا کرنے والے خالق کا کوئی خالق ہے، تو پھر اس کے پیدا کرنے والے خالق کے خالق کو بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اسی تسلسل سے یقینی طور پر یہ لازم آئے گا کہ کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، کیونکہ جب ہم یہ کہیں گے کہ کائنات کو پیدا کرنے والے کا بھی کوئی خالق ہے تو اس سے اس مخلوق کا ہونا لازم آئے گا، اور جو مخلوق ہو وہ خالق نہیں ہو سکتا، اور جب خالق نہیں ہو سکتا پھر کائنات کو پیدا بھی نہیں کر سکتا۔ مگر کائنات کے وجود سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سوال اور فلسفہ ہی سرے سے باطل ہے، کیونکہ کائنات کے وجود کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، اور جو خالق ہوگا وہ مخلوق نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصولی طور پر یہ سوال باطل ہے، بلکہ فی نفسہ سوال ہی ناقص ہے، کیونکہ خالق کو کسی نے پیدا نہیں کیا بلکہ وہ اپنے سوا سب کا خالق ہے۔ یہی بات عقل اور منطق کے مواقف ہے، اور وہ خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ لہٰذا ان تمام وسوسوں سے بچنے کے لیے مذکورہ نبوی نسخہ پر عمل کیا جائے اور ساتھ ساتھ یہ عمل بھی کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں تمام شیطانی شک و شبہات اور تمام شیطانی وسوسوں سے دور رکھنا۔ بے شک تو ہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ ہم پر رحم فرما، ہمیں شیطان کی شر سے ہمیشہ محفوظ رکھنا۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔